بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک طرف وقت کا سب سے بڑا اور طاقتور خلیفہ جس کے ایک اشارے پر پوری اسلامی سلطنت کا نظام چلتا تھا، اور دوسری طرف ایک عام غیر مسلم شہری جس پر خلیفہ کی قیمتی ذرہ چرانے کا الزام تھا۔ معاملہ جب عدالت انصاف میں پہنچا تو قاضی نے وقت کے خلیفہ کو ان کے رتبے سے نہیں بلکہ ایک عام فریادی کی حیثیت سے پکارا۔ پھر ایک ایسا حیرت کن فیصلہ سامنے آیا جس نے نہ صرف اس دشمن کا دل موم کر دیا بلکہ قیامت تک کے لیے انصاف کی ایک ایسی مثال قائم کر دی جو دنیا کے کسی قانون میں نہیں ملتی۔ آخر اس عدالت میں ایسا کیا ہوا؟ قاضی نے خلیفہ کے حق میں فیصلہ دیا یا اس غیر مسلم کے؟ اور اس کے ایک فیصلے نے اس یہودی کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے کیسے بدل دیا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں۔ تو ناظرین، جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ کتنی عجیب بات تھی، ان کے پاس طاقت تھی، اختیار تھا، دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں ان کے سامنے سرنگوں ہو چکی تھیں، ہر آدمی ان کی آنکھیں ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اس طاقت اور اختیار کو انہوں نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اس وقت بھی نہیں جب ان کی قیمتی ذرہ گم ہو گئی۔ اسے تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن ذرہ نہ ملی۔ وہ اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ چند ہی دن گزرے کہ بازار میں انہیں ایک یہودی کے پاس اپنی ذرہ نظر آ گئی۔ اسے روک کر کہا، یہ ذرہ میری ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ یہودی نے سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا، بالکل نہیں، یہ ذرہ میری ہے۔ وہ حاکم وقت تھے، اسلامی سلطنت کے طاقتور ترین آدمی، چاہتے تو اس سے زبردستی بھی لے سکتے تھے، اسے گرفتار بھی کروا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ دل خوف الہی سے معمور تھا۔ وہ اپنے دعوے کو ثابت کیے بغیر اس سے ذرہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ چنانچہ معاملے کو وہ قاضی کی عدالت میں لے گئے۔ یہ قاضی شرعی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت تھی۔ قاضی شرعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت نامور اور انصاف پسند قاضی تھے۔ انصاف کے لیے انہوں نے کبھی کسی بڑے سے بڑے شخص کے اختیار اور دبدبے کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ انہوں نے کئی بار حاکم وقت کے خلاف بھی فیصلے دے ڈالے تھے۔ وہ یہودی کو لے کر قاضی شرعی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پہنچے۔ قاضی شرعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے غور سے ان کا دعویٰ سنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے، یہ ذرہ میری ہے، کچھ دن پہلے گم ہو گئی تھی، آج اچانک یہ اس یہودی کے پاس نظر آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ ذرہ میری ہے، لیکن یہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا۔ قاضی شرعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس یہودی سے پوچھا کہ وہ ان کی بات کے جواب میں کیا کہتا ہے۔ یہودی نے کہا، یہ ذرہ میری ہے، ان کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ قاضی شرعی رحمۃ اللہ علیہ یہودی کا جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، کیا آپ کے پاس اپنے دعوے کے ثبوت میں کوئی گواہ ہے؟ وہ بولے، میرا بیٹا اور غلام اس بات کے گواہ ہیں۔ قاضی شرعی رحمۃ اللہ علیہ نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، باپ کے حق میں بیٹے کی اور آقا کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی۔ حاکم وقت نے کہا، کتنی عجیب بات ہے، آپ میرے بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں؟ قاضی شرعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے یہ بات معلوم ہے، لیکن میں ان کی گواہی نہیں لوں گا۔ اگر کسی کے رتبے کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا تو آپ کا یہ فرمانا ہی کافی تھا کہ یہ ذرہ میری ہے۔ بظاہر تو یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ حاکم وقت کی بات نہیں مانی جا رہی تھی، ان کا جائز حق انہیں نہیں دیا جا رہا تھا، ان کے گواہوں کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ قاضی شرعی رحمۃ اللہ علیہ حق بات کہہ رہے ہیں، انہوں نے صرف سچائی کا بول بالا کیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر بولے، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، یہ ذرہ اب یہودی کے پاس ہی رہے گی۔ قاضی شرعی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ یہودی کے لیے اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ چند لمحوں کے لیے تو سکتے کی حالت میں چلا گیا۔ کیا دنیا میں کوئی عدالت ایسی بھی ہو سکتی ہے جو رعب اور طاقت کے سامنے
सर झुकाने से इनकार कर देती हो। बड़े बड़े बादशाहों के सामने अदालतें बेबस होती रहती हैं और ये हाकिम वक़्त उस वक़्त दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत के हाकिम थे। चाहते तो बेज़ोर अपनी बात मनवा सकते थे, लेकिन अजीब बात थी, ना तो काजी उनकी कुव्वतो इख्तियार से खौफजदा हुआ और ना हाकिम वक़्त उनके फैसले पर नाराज़ हुए। वह यहूदी बेइख्तियार पुकार उठा, मुझे यकीन हो गया है कि आपका दीन सच्चा है। इसका यकीन मुझे हाकिम वक़्त के खिलाफ आपके फैसले सुनाने और उनके फैसला तस्लीम करने से हुआ। ये ज़रा वाकई उनकी है। इसके साथ ही उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। जी तो नाजरीन, ये था वो बेमिसाल इंसाफ जिसकी चमक ने एक गैर मुस्लिम को इस्लाम के दायरे में आने पर मजबूर कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा का अपनी ज़रा इस यहूदी को तोहफे में दे देना और यहूदी का सच्चे दिल से कलमा पढ़ लेना हमें सिखलाता है कि इस्लाम ताकत से नहीं बल्कि आला इखलाक और सच्चे इंसाफ से फैला है। आज हमारी अदालतों और माशरे को इसी इंसाफ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपको हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा के इंसाफ का ये वाक़या कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सुबहान अल्लाह लिख दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मज़ीद ईमान अफरोज़ वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जज़ाक अल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।